السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں بیٹا؟ امید ہے سب ٹھیک ہوں گے۔ تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے نا، وہ ہے، کیونکہ اشراق تک ہم نے پڑھ لیا تھا، آگے چاشت کی نماز۔ چاشت کی نماز جو ہے نا، اصل میں یہ اس کا وقت اس وقت شروع ہوتا ہے جب دن اچھی طرح ہو، یعنی کہ سورج مکمل نکل آئے اور وہ سورج اپنے جوبن پر ہو، تو اس وقت جو نماز ادا کی جاتی ہے اس نماز کو چاشت کی نماز کا، جس طرح کہ انہوں نے پہلے اس کی رکعت ذکر کی، بعد میں اس کا وقت ذکر کیا کہ نماز چاشت کی کم از کم 2 اور زیادہ سے زیادہ 12 رکعت رکھتے ہیں۔ جب دن اچھی طرح روشن ہو جاتا ہے تو اس وقت چاشت کی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے۔ اب چاشت کی نماز کی فضیلت نیچے جو ہے نا وہ ذکر کی گئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب انسان نئے دن کا آغاز کرتا ہے تو اس کے ہر جوڑ کی سلامتی کے لیے اس پر صدقہ واجب ہے، یعنی کہ انسان کے اگر 360 جوڑ ہیں تو ان 360 جوڑوں کا صدقہ اس کو چاہیے کہ لازمی کرے، جس طرح کہ آپ نے فرمایا، ایک مرتبہ فرمایا کہ سبحان اللہ کہنا ایک صدقہ ہے، الحمدللہ ایک مرتبہ کہنا صدقہ ہے، ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ کہنا صدقہ ہے، ایک مرتبہ اللہ اکبر کہنا صدقہ ہے، اچھے کام کا حکم دینا صدقہ ہے، برے کام سے منع کرنا صدقہ ہے۔ جس طرح یہ چھوٹے چھوٹے صدقات ہیں نا، آپ نے فرمایا جس بندے نے چاشت کی نماز ادا کر لی، گویا کہ اس نے اپنے 360 جوڑوں کا صدقہ دے دیا۔ ٹھیک ہے بیٹا، یہ اس کی فضیلت ہے، سمجھ آ گئی بات کی۔ آگے ہے صلاۃ الاوابین۔ صلاۃ الاوابین اصل میں فرض نماز مغرب کے فرض پڑھ کر پھر اس کے بعد 6 رکعات پڑھنا مستحب ہے۔ اس کو صلاۃ الاوابین اور نماز اوابین بھی کہا جاتا ہے۔ جس طرح کہ اس کی فضیلت کے بارے میں آگے اس کی فضیلت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے مغرب کے بعد 6 رکعات پڑھی اسے 12 سال کی عبادت کا ثواب ملے گا۔ ٹھیک ہے، سنن ترمذی کی یہ روایت ہے۔ 2 نمازیں یہ ہو گئی آج کی۔ تیسری نماز آج کی صلاۃ الاستسقاء، لفظ استسقاء، اس کو صلاۃ الاستسقاء بھی بولتے ہیں۔ یہ صلاۃ الاستسقاء جو ہے نا، یہ بارش کے وقت، جس وقت بارش نہ ہو نا، تو پھر کھلے میدان میں نکل کر یہ نماز ادا کرنی چاہیے۔ اس کی 2 رکعت ہوتی ہیں، اور نماز کا طریقہ بھی اس کا تھوڑا سا کیونکہ اس میں نماز عید میں پہلے عید ہوتی ہے پھر خطبہ ہوتا ہے، تو اس میں پہلے خطبہ ہوتا ہے، بعد میں جو نماز پڑھتے ہیں وہ ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو استسقاء میں وہ باجماعت نماز جو بارش طلب کرنے کے لیے کھلے میدان میں پڑھی جاتی ہے اسے نماز استسقاء کہتے ہیں۔ سمجھا گیا بیٹا بات کی؟ اس کے بعد آگے ہے تحیۃ الوضو۔ جب ہم وضو کرتے ہیں نا، تو وضو کرنا، ہر وضو کے بعد 2 رکعات نفل پڑھنا، یہ بھی اچھی بات ہے۔ اس کی فضیلت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت معراج کی رات آسمان پہ گئے نا، تو آپ نے جنت کی جہنم کی سیر کی۔ جہنم تو ایسے دور سے، لیکن جنت کی سیر کی جس وقت آپ نے، تو جنت کی سیر کی، آپ جنت میں سیر کرنے لگے، تو آگے آگے نا جنت میں کسی کے قدموں کی آواز آہٹ سنائی دی، جس طرح کوئی نا اوپر سے، جس طرح نیچے ہوتے ہیں تو چھت پہ کوئی چل رہا ہو تو اس کی آواز سنائی دیتی ہے نا، تو اسی طرح کسی کے آگے چلنے کی آواز آ رہی تھی۔ آپ نے فرمایا، جبریل یہ کس کے چلنے کی آواز آ رہی ہے؟ تو جبریل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ آپ کے غلام حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو چلتے زمین پہ ہیں، لیکن ان کے قدموں کی آہٹ آسمان پہ جنت میں سنائی دیتی ہے۔ تو آپ جب واپس آئے تو آپ نے بلال سے کہا، بلال تو کون سا عمل کرتا ہے کہ جس کی وجہ سے تیرے قدموں کی آہٹ میں نے جنت میں سنی؟ تو اسے بلال کہنے لگا، اللہ کے رسول، جب میں وضو کرتا ہوں نا، ہر وضو کرنے کے بعد میں 2 رکعت نفل پڑھتا ہوں۔ ٹھیک ہے، تو یہ بھی ادا کرنی، اس کو کہتے ہیں تحیۃ الوضو۔ آگے تحیۃ المسجد، کہ جب بھی مسجد میں داخل ہوں تو 2 رکعات نفل پڑھنا مستحب ہے۔ مسجد میں داخل ہونے کے لیے اگر نفل پڑھنے کا وقت میسر ہے، اگر ٹائم ہے جماعت شروع ہونے سے پہلے، تو لازمی طور پہ 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھنا مستحب ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ہے نماز حاجت یا صلاۃ الحاجت۔ ہاں، جب کہ آپ کو حاجت ہو تو اس کے لیے نماز ادا کرنا، جس طرح کسی حاجت کے پورا کرنے کے لیے جو نفل نماز پڑھی جاتی ہے اسے نماز حاجت کہتے ہیں۔ اور نماز حاجت کی ایک مسنون دعا بھی ہے جو حدیث کی کتابوں میں موجود ہے، تھوڑی سی تفصیل ہے، انشاءاللہ وہ کلاس میں آئے گا تو پھر میں آپ کو وہ بھی بتا دوں گا۔ ٹھیک ہے، تو یہ بیٹا نمازیں تھیں، تو یہ سب نمازیں ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ کرنے اور اس کا قرب یعنی اللہ کے قریب ہونے کے لیے ہیں۔ ہمیں فرض نمازوں کے ساتھ ساتھ نفل نمازوں کا اہتمام بھی کرنا چاہیے، کیونکہ قیامت کے دن فرض نمازوں میں جو کمی رہ جائے گی وہ نوافل کے ذریعے ہی پوری ہوگی۔ ٹھیک ہے بیٹا، بات سمجھ آ گئی؟ اگر کوئی اس میں پرابلم ہو سن لے، اگر کوئی پرابلم ہو تو مجھ سے میسیج کریے، کمنٹ کے ذریعے پتہ کر لیں۔ آگے بیٹا اس کی ایکسرسائز ہے
پہلا MCQز ہے، مسلمانوں کے لیے جس نماز میں دعائے مغفرت کی جاتی ہے اسے، یعنی کہ مسلمان کے لیے ہم اس کی بخشش کی دعا کرتے ہیں تو اس کو نماز جنازہ بیٹا، کیونکہ صلاۃ الاستسقاء جو ہے نا یہ بارش کے لیے ہے، نماز خسوف جو ہے نا یہ چاند گرہن کے لیے ہے، اور کسوف سورج گرہن کے لیے، ٹھیک ہے، تو نماز جنازہ ہے۔ دوسرے نمبر پہ قبرستان میں جانے کا مقصد، قبرستان میں جا کر السلام علیکم کہنا نہیں، یہ کہنا ویسے سنت ہے لیکن اس مقصد کے لیے نہیں جاتے باقاعدہ۔ تنہائی اختیار کرنا یہ بھی نہیں ہے۔ موت کی یاد، ہاں یہ ہو سکتا ہے، رشتہ داروں کو یاد کرنا نہیں، یہ نہیں ہے، موت کو یاد کرنا ہے، کیونکہ جب ہم وہاں جائیں گے تو موت کو یاد کریں گے تو فائدہ ہوگا۔ تیسرا ہے مغرب کی نماز کے بعد جو نوافل پڑھے جاتے ہیں انہیں کہتے ہیں مغرب کی نماز۔ تہجد جو ہے نا فجر سے پہلے، اشراق سورج نکلنے کے بعد، چاشت سورج زیادہ نکل جائے، اور اوابین، ہاں اوابین ہے جو مغرب کی نماز کے بعد 6 رکعت پڑھتے ہیں۔ چوتھے ہے بارش طلب کرنے کے لیے جو نماز پڑھی جاتی ہے اس کو صلاۃ الاستسقاء۔ تسبیح نماز یہ وہ نہیں، یہ اللہ کی تسبیح کے لیے، ٹھیک ہے، ہاں استسقاء بارش کی ہے، خسوف اور کسوف یہ دونوں ہی نہیں ہے۔ 5ویں نمبر پہ ہے مسجد میں داخل ہونے کے بعد جو 2 رکعت نفل پڑھے جاتے ہیں اسے، ہاں ایک ہے وضو اور ایک ہے مسجد۔ جو مسجد میں داخل ہونے کے بعد جو ہم پڑھتے ہیں اس کو تحیۃ المسجد کہا جاتا ہے۔ جو وضو کے بعد پڑھتے ہیں وہ گھر میں پڑھی جا سکتے ہیں، وہ مسجد میں پڑھی جاتے ہیں، لیکن جو مسجد کے ہیں وہ مسجد میں ہی صرف، ٹھیک ہے، تو اس لیے یہاں پہ اس کا معنی آئے گا تحیۃ المسجد۔ آگے شارٹ کوسچن ہے، اس میں پہلا بھی ہو چکا تھا، قبرستان جانے کے آداب بھی ہو چکا تھا، اور چاشت کی نماز میں کتنی رکعت پڑھی جاتی ہیں یہ بیٹا آپ دیکھ لیں۔ چاشت کی نماز، یہ چاشت کی نماز، چاشت کی نماز کی کم از کم 2 اور زیادہ سے زیادہ 12 رکھتے ہیں، اتنا ہی بس۔ چوتھا کل ہو گیا تھا۔ 5ویں نمبر پہ بارش طلب کرنے کے لیے جو نماز پڑھی جاتی ہے اسے کہتے ہیں بارش، صلاۃ الاستسقاء۔ یہ جو وہ نماز جو بارش طلب کرنے کے لیے کھلے میدان میں پڑھی جاتی ہے اسے صلاۃ الاستسقاء کہا جاتا ہے۔ یہ بیٹا 5ویں کویسچن کا آنسر، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آ گیا لانگ کویسچن، پہلا ہو گیا تھا، دوسرا لانگ کویسچن ہے فرض نمازوں کے علاوہ نفلی نمازوں کے نام اور اوقات۔ نفلی نمازوں کے نام اور اوقات۔ پہلے نمبر پہ کسوف، خسوف علیحدہ علیحدہ ہیں۔ سورج گرہن کو جو پڑھی جاتی ہے اس کو کسوف، اور چاند گرہن کو جو پڑھی جاتی ہے اسے خسوف۔ یہ پہلا نشان لگانے بیٹا یہاں تک، ٹھیک ہے، پہلے 2 نمازیں یہ ہو گئیں۔ تیسری نماز ہے تہجد کی نماز۔ تہجد سے مراد وہ نوافل جو عشاء کی نماز کے بعد سے لے کر صبح صادق سے پہلے تک ادا کی جاتے ہیں، کیونکہ اس میں انہوں نے ہم سے نمازوں کے نام اور اس کے اوقات پوچھے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ یہاں تک یہ ہو گیا۔ آگے ہے اشراق، سورج کے روشن ہو جانے کے بعد جو نفل نماز پڑھی جاتی ہے اسے اشراق کہتے ہیں، یہاں تک، ٹھیک ہے۔ آگے چاشت، چاشت کا بیٹا آپ نے آنسر یہاں سے لگانا ہے، کیونکہ یہ وقت جب دن اچھی طرح روشن ہو جاتا ہے تو اس وقت چاشت کی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے، یہاں تک، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد صلاۃ الاوابین، مغرب کی نماز پڑھ کر 6 رکعت پڑھنا مستحب ہے، اس کو صلاۃ الاوابین یا نماز اوابین کہتے ہیں، یعنی کہ مغرب کے فرضوں کے بعد۔ آگے استسقاء وہ واجبات نماز جو بارش طلب کرنے کے لیے کھلے میدان پر اسے صلاۃ الاستسقاء کہا جاتا ہے، وقت ہے نا۔ تحیۃ الوضو، وضو کے بعد جو 2 رکعت نفل پڑھنا مستحب اسے تحیۃ الوضو کہتے ہیں۔ تحیۃ المسجد، مسجد میں داخل ہونے کے لیے بعد اگر نفل پڑھنے کا وقت میسر 2 رکعت نفل پڑھنا مستحب ہے، یہ بیٹا تحیۃ المسجد لانگ کویسچن۔ صلاۃ الحاجت، کسی حاجت کو پورا کرنے جو نفل نماز پڑھی جاتی ہے اسے صلاۃ الحاجت کہتے ہیں، یہاں تک بیٹا، ٹھیک ہے۔ تو یہ بیٹا لانگ کویسچن بھی ہو گیا، شارٹ بھی ہو گیا، اس کے ایکسرسائز مکمل ہوگی، تو بیٹا آپ نے اس کو نا اچھے طریقے سے یاد بھی کرنا ہے، اور جو شارٹ کویسچن ہے نا اس کو اپنی کاپیوں پہ بھی آپ نے لکھنا ہے، اوکے بیٹا۔